शुक्रिया मायदा तालिबा सबको इस मजलिस की दूसरी कड़ी की इब्तिदा के लिए तकलीफ फरमाएं और मैं इस मजलिस की दूसरी कड़ी के लिए सबको सालिसा की तालिबा आयत सिद्दीक़ा कलीमुल्लाह मास की इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आए मुख्तसर कुरान की तिलावत से दूसरी मजलिस का आगाज़ करूँ। आयशा सिद्दीक़ा कलीमुल्लाह मासी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इस्तेमालिया कलीमात के लिए मैं दावत देता हूँ उस्ताद कुलिया फाज़िलत हुसैन डॉक्टर अबू बकर इब्राहिम हमारी हमीदुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम सदस्य साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम,
شہر ناگرکوئل تمل ناڈو سے آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ جامعہ برہمپور جنگے سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی سے آپ نے مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ کا رخ کیا. وہاں پر آپ نے کلیۃ الدعوہ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نبی علاقے میں آپ کے ذریعے توحید اور دینی تبلیغ کا بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے زیر سرپرستی کئی ادارے تعلیم و تربیت کے کئی شعبے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے. اس جلسے کے مہمان خصوصی مولانا فیاض عادل صاحب عمری رحمہ اللہ ہیں جن کا تعلق شہر ریاض سے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور آپ نے جامعہ دارالسلام کا رخ کیا. وہاں سے آپ نے سند فضیلت حاصل کی اور پھر محترم میں شہر مدراس کے مختلف اداروں سے وابستہ رہے. آپ شہر کے فعال طالب علم کے حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. فقہ کا انجمن حمایت الاسلام کے خطیب ہیں اور وہیں پر الحرا اسکول کے ڈائریکٹر اور انجمن اسکول کے آپ ناظم دینیات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے دونوں خدمات دے رہا ہے. ہم تمام کے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف و قبولیت بخشے. لیکن آگے میں مرتبہ صدر محترم مہمان خصوصی اور علماء اعزام جو یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کی میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ان کی گہرائیوں سے یہاں پر حمدید کہتا ہوں. میں اس موقع پر آپ تمام کا بھی مرتبہ ذمہ داران اساتذہ طالبات کی جانب سے اس دنیا کے حال میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی تشریف آوری کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں بھی دنیا کے لیے فائدہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفور عمری حفظہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم ذمہ داران میڈیا، مہمان، سامعین و سامعات، آپ لوگوں کے سامنے کیا بدر مسلمین کی سالانہ رپورٹ 2018-2019 سیکریٹری انڈیا کی جانب سے پیش خدمت ہے. محترم حضرات، میں اولا اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے کیا بدر مسلمین کا اختتام سالانہ جلسہ اور جلوہ تقسیم اسناد و حکمت کو بھی اپنے اختتام کی طرف روان ہوا ہے. الحمدللہ. محترم حضرات، اور معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے اس کی دور میں ملت کا روشن مستقبل پلتا اور قربان کرتا ہے. اس لیے جب تک خواتین اس کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ملت کی ترقی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. لیکن مسلم خواتین میں دینی تعلیم کا تناسب صرف 1% بتایا جاتا ہے. اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ اس قوم کا پہلا مدرسہ جہالت کے اندھیروں میں ہو، اس میں علم کی روشنی کیسے پھیل سکتی ہے. محترم حضرات، ملت کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جمعیت اہل القرآن و حدیث تمل ناڈو نے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف مقامات پر کئی دینی درسگاہوں کو قائم کیا. ضلع بیلور اور اس سے متصل آندھرا اور کرناٹک کے علاقوں میں اردو بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے. اس لیے یہاں ایک ایسی دینی درسگاہ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام بزبان اردو. اس ضرورت کے پیش نظر جمعیت اہل القرآن و حدیث نے سن 2002 میں کیا بدر مسلمین کی بنیاد رکھی. الحمدللہ اس ادارے نے اپنے تعلیمی سفر کا 17 سال مکمل کر دیا. اس لیے ہم سب ایسی باشعور خواتین کو تیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث کا عملی نمونہ بنتے ہوئے اصلاح امت اور دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکے. اس مقصد پورا کرنے کے لیے آج کتاب و سنت کی روشنی میں
यहाँ तालीम दी जाती है। गुज़िश्ता साल तक कुलिया से 111 तालिबात आईपीएफ का निज़ाम मुकम्मल कर चुकी हैं। इंसान 21 तालिबात सनद फराग हासिल कर रही है। इंसान दुनिया में 104 तालिबात बड़े तालीम, जिनमें नवंबर 1 तालिबात का क़याम कुलिया के दारुल इक़ामा में था। कुलिया में तालीम और तरबियत के लिए 3 मौलवी, 4 मौलवियात और 1 वार्डन, उसके अलावा गैर तदरीसी अमला की तादाद 6। कुलिया बदान मुस्लिमीन में आलिमियत तक की तालीम का इंतजाम है। इसका निसाब 3 सालों का मुश्तमिल है। कुलिया का तालीमी साल जून से शुरू होकर अप्रैल के आखिर तक जारी रहता है। कुलिया के निसाब तालीम में तदरीज कुरान, तफसीर, हदीस, अक़ाइद, फ़िक़ह, सीरत, इस्लामी तारीख, अरबी ग्रामर और अदब पर मुश्तमिल मज़ामीन दाखिल हैं। इसमें ऐसी लड़कियों को दाखिला दिया जाता है जो कम से कम एसएसएलसी और प्लस टू पढ़ी हुई हो, अपनी तालीम हासिल करने का ज़ाती दिलचस्पी और शौक़ और जज्बा रखती हैं। जो लड़कियां एसएसएलसी और प्लस टू पढ़ने के बावजूद उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानती, उनके लिए निगरानी के नाम से आया ये सारा तालीम का नज़्म है, जिसमें उर्दू अरबी लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और दीन की बुनियादी तालीम दी जाती है। तालिबात की तकनीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और उन्हें दावत और तबलीग के लिए तैयार करने की खातिर हफ्तावारी अंजुमन का इंतजाम भी है, जिसमें तालिबात पाबंदी के साथ दीनी मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करती हैं और ये जिनमें उर्दू ज़बान के अलावा दिलचस्पी रखने वाली तालिबात अलावाई ज़बान जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भीतर तकरीर मशक़ कराई जाती है, जिसकी हल्की सी झलक जो आपने मगरिब से पहले आपके सामने पेश की गई। और ये अंजुमन हर जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर का असर मुनासिब होती रही। सदारती फराइज़ मुआलिमीन और मुआलिमात के कुलिया के अलावा बहुत उलमा इकराम भी देते रहे। इंसान उसके कुल 25 इजलास मुनासिब हुए। विपक्ष की तारीख अंजुमन का 14वां सालाना इजलास 7 मार्च 2019 मोहतरमा मालिमा फातिमा मुज़फ़्फ़र साहब हफ़िज़हुल्लाह समाज कारकुन और रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सदारत में मुनासिब हुआ। सरकारी टिकट यहाँ पर अफजल उलमा 2-3 साल मद्रास यूनिवर्सिटी का कोर्स है जो बीए अरबी के मुसावी है। इस अफजल उलमा में अब तक हमारे इदारे से 3 तालिबात मुकम्मल कर चुकी और बीए अरबी नेरुशारम ओमेस कॉलेज से यूनिवर्सिटी का बीए अरबी कोर्स में हमारी कुल 6 तालिबात कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं। डिप्लोमा कोर्स मरकजी हुकूमत हिंद के कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली की जानिब से मुनाकिद करदा कोर्सेस की तफ़सीलात दर्ज ज़ैल हैं। डिप्लोमा इन अरबी 2 साल, डिप्लोमा इन फॉरेन अरबी 1 साल, डिप्लोमा इन पर्शियन 1 साल, उर्दू डिप्लोमा 1 साल। इन साल 70 तालिबात ने इन कोर्सों में हिस्सा लिया। रसायन और ज़राए कुलिया में कमरा और फर्नीचर के साथ मुख्तसर और मुनज़्ज़म लाइब्रेरी की तशकील की गई, जिसमें तालिबात के असली आगाही के लिए मुल्क भर के इस्लामी और दीनी और साइंसी मदरसात बनवाए जाते हैं। मुसाफ़ात कुलिया बदान मुस्लिमीन में निसाब तालीम के अलावा तालिबात को दीगर इल्मी मवाद से रोशनास कराने के लिए उनके दरमियान मुख्तलिफ मुसाबक़े रखे जाते हैं। इन साल अल-फ़ार व अदिया का मुसाबक़ा तालिबात कुलिया, तालिबात यानी आलिमात और आम दीगर ख़वातीन और स्कूल की तालिबात के दरमियान मुनाक़िद किया गया। तफ़सीलात दर्ज ज़ैल हैं। मुसाबक़ा अल-फ़ार व अदिया ये 100 दुआओं का मजमूआ तर्जुमे के साथ है। इस मुसाबक़े में आलिम सालिहात वसानी और तालिबात यानी आलिमात इसमें शरीक और सिर्फ 100 दुआएं बगैर तर्जुमे इस मुसाबक़े में आम ख़वातीन और स्कूल की तालिबात ने हिस्सा लिया और 80 दुआएं ये मुसाबक़ा आलिम सालिहात और इब्तिदाई की तालिबात ने इसमें शिरकत की। मुसाबक़ा अज़हर व अदिया में टूर्नामेंट और उसके अतराफ अपना स्कूल, कॉलेज और घरेलू ख़वातीन और आलिमात की शिरकत की जिनकी तादाद 110 और ये मुसाबक़ा 6 फरवरी 2019 बरोज़ चाहने का बाद नमाज़ असर का इशा और 7 फरवरी 2019 बरोज़ जुमेरात सूर्य बना
जबकि इसकी दर तस्वीर में अफराद और इनामात 14 मार्च 2019 बरोज जुमेरात फजीलत शेख अब्दुल मालिक साहब से क्योंकि हफ्ताहुल्लाह उस्ताद रजाई अब्दुल सलाम और नवाब की सदारत में मुनाकिब हुआ। मेहमानों में खुसूसी के तौर पर फजीलत शेख अबू बकर जुहैर अहमद साहब उनके हफ्ताहुल्लाह और जनाब ए दियार बादशाह साहब से ने निजी कर इस मुसाबके में मुजाहिदीन के मामले निजामत और असनाद तस्लीम किए गए। मेहमानों की आमद इंसान जिन मेहमानों ने दुनिया का दौरा किया उनमें से काबिल जिक्र ये हैं फजीलत शेख परवेज अहमद साहब उम्मी मदनी हफिज़हुल्लाह की, शेख खलीलुर रहमान साहब उम्मी मदनी हफिज़हुल्लाह, शेख मुत्तूर सईद अहमद साहब उम्मी मदनी पढ़ना, शेख नजीबुल्लाह बखारी साहब हफिज़हुल्लाह मुंबई, शेख फारूक आजम साहब उम्मी हफिज़हुल्लाह मुंबई, शेख उमर फारूक साहब मोहम्मदी खलिया। तो इन लोगों ने किया बनाउल मुस्लिमीन की ज़ियारत की, किया की दीगर मसरूफियात, किया के क़याम का मकसद इस्लाह उम्मत और दावत को तब्लीग है। इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए शहर के मुख्तलिफ महल्लों और मकामों में किया की मुअल्लिमात और फारिगात हफ्तावारी इज्तिमात मुनक़्क़िद करती हैं और ये इज्तिमात अमूमन हर जुमा बाद नमाज़ असर मुनक़्क़िद होते रहे। मिसाल इसके तकरीबन 50 इज्तिमात मुनक़्क़िद हुई। हिदायत की मकरूह ज़रूरियात, यहाँ से तालीम तालिबात की बड़ी तादाद गैर मुस्तक़िम होने की वजह से अपने खाने की फीस और तालीमी फीस मुकम्मल तौर पर अदा करने से काफिल है। इन तालिबात की कफालत के सिलसिले में अहले खैर हज़रात के ताउन की सख्त ज़रूरत है। तालीमी मुताले के सिलसिले में मुख्तसर लाइब्रेरी की तशकील दी गई है जिसमें मज़ीद किताबों की ज़रूरत है। नंबर 3 हाजर में खाने के लिए मकामगा और डाइनिंग टेबल की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल हाजर में 90 तालिबात के क़याम की गुंजाइश है, जबकि दाखिले की दरख्वास्तें इससे भी ज़्यादा आती हैं। जगह की तंगी की वजह से हम उन लोगों की दरख्वास्तों को क्या है रद्द करना पड़ता है। इन हालात से निपटने के लिए हाजर की इमारत में तौसीक़ की सख्त ज़रूरत है। इदारे का इरादा है कि ऊपरी हिस्से में हास्टल और तालिबात के लिए अलग मस्जिद बनाई जाए जिसमें तकरीबन 200 तालिबात की गुंजाइश है। हज़रात, चूंकि इस इदारे के लिए कोई मुस्तकिल ज़राए आमदनी नहीं, ये सिर्फ आप जैसे अहले हज़रात के ताउन से ही इदारे की ज़रूरियात पूरी होती है। लिहाजा तो हज़रात मज़कूरा मदाद की ताउन कर सकते हैं। इदारा उनकी खिदमत में गुजारिश करता है कि अपने मुखलिसाना ताउन से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दीन और मिलत की खिदमत का ज़रिया बने। सालाना हिसाबात 2018 और 19 1 अप्रैल ता 31 मार्च 2019 तक कुलिया का आमद होता है। सारे शुरू का ब्याज बैलेंस 60,7,250 पर 7 रुपये। सारे शुरू का ब्याज बैलेंस 30 पर 8,120 पर 9 रुपये। तालिबात की फीस 17 लाख 30 पर 4,350 पर 8 रुपये। तालिबात की दाखिला फीस 2,19,000 रुपये। एप्लीकेशन की फरोख्त 7,300 रुपये। रमजान अतियात 6,80,000 पर 8,370 पर 50 रुपये। आम अतियात 2,40,000 पर 8,231 रुपये। वेस्टेज सेल्स की आमदनी 1,480 रुपये। किताबों की आमदनी 1,19,124 रुपये। कैंटीन किराना फीस पर 2,940 रुपये। कुल आमद फीस पर 1,50,000 पर 6,190 पर 3 रुपये। अखराजात तनख्वाहें और बोनस 14,50,000 पर 9,560 पर 4 रुपये। खाने का खर्च 10,10,650 पर 1 रुपये। सालाना खर्चा व अमूमन के अखराजात 50 पर 7,870 पर 5 रुपये। बढ़ती अशिया 12,509 पर 3 रुपये। रोजेदार का इफ्तार के लिए 30 पर 9,880 पर 5 रुपये। प्रिंटिंग और स्टेशनरी 17,080 पर 5 रुपये। आम खर्चा 9 पर 9,630 पर 2 रुपये। बिजली का खर्च 1,11,570 पर 5 रुपये। इमारत की मरम्मत के अखराजात 80 पर 4,709 रुपये। कंप्यूटर के अखराजात 2,650 रुपये।
30,460 पर 1 रुपया। दर्जी व इमामी किताबों की खरीदारी 2,50,580 पर 1 रुपया। साल आखिर का ग्यारह बैलेंस 30 पर 6,170 का 5। साल आखिर का बैलेंस 50 पर 1,630 पर 1 रुपया। कुल अखराजात 30 पर 3,08,870 रुपये। तो आमदनी से जायद अखराजात 1,50,000 पर 2,670 पर 7 रुपये। मोहतरम हज़रात, कुलिया मदरसा मुस्लिमीन का तालीमी साल इंशाअल्लाह खत्म होने जा रहा है। सालाना ताक़ीरात बरोज़ मंगल 30 अप्रैल से शुरू होगी। दोबारा कुलिया बरोज़ इतवार 16 जून 2019 से नए तालीमी साल का आगाज़ होगा। तालिबात के सरपरस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि वो वक्त पर तालिबात को कुलिया पहुँचाएं और हमें उम्मीद है कि तालिबात खुद भी वक्त की पाबंदी करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुलिया को कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए मुफीद व मुयस्सर बनाए और उससे दीन व मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दे। इदारा उन तमाम मुस्लिमीन का शुक्रगुज़ार है जिनका ताउन किसी की हैसियत से इदारे को हासिल हुआ है और हमें दुआ हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुखलिसाना खिदमत को शर्फ कबूलियत से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी जानिब से और तमाम असातिज़ा कुलिया और तालिबात की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक उस्ताद जामिया दारुल सलाम उमराबाद और इमाम व खतीब नई मस्जिद पटनागढ़ हाफिज ज़ुहैर अहमद साहब हमारी हफिज़हुल्लाह उन्हें हमारे स्टेज पर तशरीफ आवरी की दरख्वास्त करते हुए इस्तकबाल करता हूँ। फया अहलन व सहलन मरहबा बिक। इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान कारी हाफिज मलियुर रहमान उमरी हफिज़हुल्लाह इमाम व खतीब रोड मस्जिद पटनागढ़, उनका भी मैं इस इजलास में इस्तकबाल करता हूँ। फया अहलन व सहलन मरहबा बिक। बारहू मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करते हुए दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलत शेख फयाज़ आलम उमरी हफ़िज़हुल्लाह के आए और तालिबा से खिताब करवाएं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-Qur'an wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu 'ala man kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدر جلسہ فضیلۃ الشیخ امان الدین مدنی حفظہ اللہ، صدر کلیہ مدارس کلیہ معلمین و معلمات کلیہ اور اس کے کرام اور خواتین حضرات، میں آج صبح سے جہاں بھی گیا اہم جگہوں میں جانے کا موقع ہوا جس کو کافی زمانے سے سننے کا صرف موقع ہوتا تھا۔ ادھر پہنچے ہوا ہے پھر اس ادارے کا نام بھی بہت دنوں سے سن رہا تھا، جہاں پہ کافی دور دراز سے خواتین اسلام تعلیم
بھی میں کوشش کیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے کرتا دھرنا کون۔ اب جب شیخ عبدالرحمن ہمارے حافظ اللہ مجھے اس کے لیے دعوت دی ہے، تو ویسے حکومت کے لیے آنا ہی تھا، تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوا اور تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ تو اس کے صدر ایسی شخصیت ملی جو 1988 میں ہم سب ایک ہی ساتھ رہا کرتے۔ فراغت کے بعد جب میں واپس پھر مدراس کا رخ کیا تو مدراس میں سب سے پہلے جناب رفیق صاحب سے ہی ملاقات ہوئی اور وہ میرے لیے رفیق ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد مسئلے مسائل رہے، اس میں دوریاں بھی رہی اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی اپنی رائے سے متفق ہونا، نہ متفق ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو یاد رکھا اور میں بھی اس چیز کو یاد رکھا اور آج حاضر ہونے کا موقع ہوا۔ تو کیونکہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن آپ حضرات اگر بیٹھے ہیں تو برا نہ مانیے، اس لیے کہ مجھے کہا گیا ہے فارغات سے خطاب کرنے کے لیے آپ ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آئے ہیں دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے، تو آپ کے لیے بھی مفید ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں تلاوت کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جس چیز پر آپ خوشی منا رہے ہیں یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جس کو آپ جمع کرتے ہیں، یعنی قرآن ایک طرف اور ساری دنیا کی چیزیں جس کو انسان پسند کرتا ہے، جمع کرتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، ان سب سے بہتر قرآن کریم، اس کی تعلیم بھی بہتر ہوئی۔ تو فارغات بھی سنیں اور آپ حضرات بھی کہ قرآن کریم سے بہتر دنیا میں کوئی دولت، کوئی چیز، کوئی مزہ نہیں ہو۔ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں یا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو اس وقت پیش آیا جب رشیا پر کمیونزم کا غلبہ تھا اور وہاں بھی قرآن، مساجد، مدارس سب کے اوپر پابندی، حتیٰ کہ قرآن باہر سے لے جانا بھی جرم قرار دیا جاتا، بلکہ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ سے اگر آپ کو ماسکو جانا ہوتا تو اس ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا تھا کہ قرآن آپ نہ لے جائیں۔ خود مدراس کے ایک تاجر مجھے اپنے بتائے کہ ایک بار وہ ایئرپورٹ سے ماسکو جا رہے تھے تو سیکورٹی چیک اپ والے نے کہا کہ یہ کتاب آپ یہیں رکھ دیجیے ورنہ آپ کے لیے پرابلم کھڑے ہوں گے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ واپس تو آپ یہیں آئیں گے، آپ کی امانت ہم آپ کو دے دیں۔ کتنا ظلم تھا۔ تو ایسے دور میں عرب کے کچھ طلبا ماسکو یا دیہات میں گھومنے کے لیے گئے، تو اس ذریعے میں جب گھوم رہے تھے تو ایک خاتون کی جن کی عمر کافی ہو چکی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن نہیں دیکھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ کچھ مسلمان طلبا باہر سے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ لوگ کوشش کر کے قرآن مجھے دکھا سکتے ہیں، کم سے کم دکھا سکتے ہیں؟ عرب طلبا کو بڑی تعجب ہوا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے تقریباً 70-72 سال رکھا، اس کا یہ خواہش ہے تو انہوں نے آپ نے بڑی کوشش اور جس طریقے سے کر کے قرآن لا کے ان کو دکھایا۔ دیکھنے کے بعد وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جو سمجھنے کے لائق نہیں تھے۔ آخر وہ گھر کے اندر گئی اور اس کے پاس زیورات کا ایک ڈبہ تھا، وہ سارا زیورات لا کر ان بچوں کو دینے لگی۔ بچے پریشان ہو گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں جتنی چیزیں جمع کی جائیں اس سے قرآن بہتر ہے،
اس دن سے میں نے نیت کر لی تھی کہ میں جس دن قرآن دیکھوں گی مجھے جو دکھائے گا میں اس کے ہاتھ میں یہ پورا کا پورا بطور تحفہ دوں گی. بیٹے آپ لوگوں کو میں جو دے رہی ہوں یہ بالکل حقیر چیز ہے. اگر میرے پاس اس سے 10 گنا بھی زیادہ ہوتا تو میں آپ کو عطا کر دیتا، لیکن میرے پاس اتنا ہی ہے تو خیر مما یجمعون. یہ ہے قرآن کریم کی دولت کہ جو اگر اس کو سمجھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتا. اور آپ بڑے خوش نصیب کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھیجا اور آپ یہاں 3 سال اپنا وقت گزارتی اور آپ کو صرف یہی 2 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، کتاب و سنت اور مسائل فقہ وغیرہ، لیکن یہ سب محتوی ہیں قرآن کے اوپر. مقصد یہی تھا آپ کو قرآن سے قریب کرنا، اللہ کی کتاب سے قریب کرنا. قرآن کے بعد جو سب سے بہتر چیز ہے وہ سنت. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 چیزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو سننا ہے وہ بھی قرآن ہی کی تشریح ہے. تو قرآن کی تشریح بھی اسی حیثیت کی رکھتی ہے مقام اور مرتبے کے خلاف. تو ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں کون سی چیز ڈالا. عام طور پر دنیا ہمیں اور آپ کو حقیر سمجھتی، سارے لوگ نہیں، لیکن ایک ماحول بن گیا انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اردو ڈکشنری میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ملا کی دوڑ مسجد تک، یا یہ کہ سارے جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ سب انہیں کے اختیار. ابھی آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ عوام ان سے دور ہو جائیں، دینی علم والوں سے دور ہو جائیں. حالانکہ دنیا سے سب سے بہترین دولت تو یہاں ہے، تو ان سے دور ہو کر قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر کس کامیاب نہیں ہو. تو خواتین کا مدرسہ شروع کرنا، خواتین کی تعلیم بے حد ضروری. کیسے؟ ایک صاحب کا قول ہے کہ اگر مرد تعلیم حاصل کرتا یا مرد دیندار بنتا ہے، آپ کو مانیے گا یہ حقیقت ہے، مرد دیندار بنتا ہے تو اس کی پوری دینداری گھر کے چوکٹ تک رہتی. لیکن ایک عورت دیندار بنتی ہے تو 3 جنریشن 3 نسل تک دین کو قائم رکھتی. جب انگریز ہندوستان میں آئے انہوں نے سب سے زیادہ اسکول اور ہاسپٹل قائم کیا. آج بھی سب سے زیادہ اسکول اور ہاسپٹل انہی کے شہروں میں چلے جائیں گے. آپ یہاں کیا ہے میں نہیں کر سکتا، مدراس میں آ کے دیکھیے کتنے ان کے اسکول اور ہاسپٹل، بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی انہی کے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے اور انہی کے اسکول میں پڑھتے. ایک اسکول مدراس میں جہاں 4,000 بچے اور بچیاں پڑھتے اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، اور وہ بھی بہت مسلمان ہے. غریب کے بچے اور بچیاں نہیں مدرسوں اور مسلم اسکول میں پڑھے، ایسے والے نہیں آتے. تو جب انگریز نے اسکول کھولا، اپنا نصاب لگایا، اپنا یونیفارم قائم لگایا، بچے ہمارے پہن لیے، کتابیں بھی اٹھا لی، اسکول بھی جانے لگے. لیکن انگریزوں نے دیکھا کہ ان کا مشن کامیاب نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ مشنری ان کا مشن ہوتا ہے، صرف تعلیم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کا مشن ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچے اور بچیاں ہمارے مشن میں نہیں آ رہے ہیں، کامیابی ہم کو نہیں مل رہی ہے، جبکہ ہماری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں، ہمارے نظام چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی، سارے بڑے بڑے لوگ فادر تک جمع ہوئے اور اس مسئلے پہ بحث کیے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو آخر میں ایک پرانا اور تجربے کار عمر دراز پولیس سامنے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ آپ صرف تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم آپ دیتے ہیں جب یہ بچے 4 سال 5 سال کی عمر میں آتے ہیں، تب اس سے پہلے تو یہ بچے ماؤں کی گود میں پلتے ہیں.
सुलाते वक्त, दूध पिलाते वक्त उनको ऐसी लोरियां और ऐसी चीजें सिखा देती हैं कि तुम इनको खत्म भी कर दो, इनके अंदर से इस्लाम नहीं निकलेगा। तो सबने सवाल किया कि फिर क्या किया जाए? तो उस पुराने क्रिस्ट और तजर्बेकार क्रिस्ट ने जवाब दिया कि अगर दीन निकालना है तो सबसे पहले औरतों से, मुसलमान औरतों के घरों से दीन निकालो, उसके दिलों से दीन निकालो, और आप ये पूरी तारीख उठाकर जितनी भी बड़ी शख्सियतें तारीख इस्लाम में हुई हैं, सबके पीछे तरबियत मांगी। तो वहां का मकाम इस्लाम ने इसीलिए दिया कि माँ के जिम्मा औलाद की तरबियत, माँ के जिम्मा बच्चों की परवरिश, जो जैसी तरबियत करता वैसे ही पाया जाता। और बड़े मजाक के एक बात मजाक के लिए, क्योंकि बहुत देर से आप हज़रात दीन की बातें सुन रहे हैं और जरूरी होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जहन को तब्दील करने के लिए कुछ मजाक की बात भी होनी है। तो किसी ने लिखा है, पुराने जमाने में ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाते वक्त, सुलाते वक्त ये तमन्नाएं और दुआएं करती थी कि मेरा बच्चा बड़ा बने, आलिम बने, मुहद्दिस बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सिपह सालार बने, इसलिए और बच्चे भी वो बने। आज बच्चे को दूध इसलिए माँ पिलाती है कि ये शरारत ना करे, चुपचाप सो जाए, इसीलिए आज पूरी कौम सो रही है। ये बतौर मजाक के मैं कहा, आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो माशाअल्लाह शहर बैनापट मशहूर बस्ती है। आज से नहीं, उस जमाने से ये बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये 3-4 बस्तियां जो आपके अतराफ हैं, उनमें सबसे खुशनसीब बस्ती आपकी है। आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं और हर जमात के बड़े बड़े उलमा हैं। ऐसा नहीं है किसी एक जमात के, हर जमात के बड़े बड़े उलमा से आपके ताल्लुकात रहे हैं। कहीं और सफर करें न करें, कर्नाटक जरूर आते थे। आप तारीख उठा कर देखेंगे, सबसे बड़ी शख्सियत तो आपके यहाँ की, हम सबके लिए उस्ताद मुहतरम की हैसियत है। आज भी हम उनका नाम लेते हैं, उनका सारा चेहरा, उनका करता करता, उनकी शख्सियत, उनका तारुफ हमारे दिलों में आ जाता है। वो है हमारे लिए शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, हमारी रहमानी, जिनके कब्रों को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर करे और उनको कायम उनके जो सिलमान हैं अभी भी आपके ऊपर साया बन रहे। क्या शख्सियत थी कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी इज्जत करता था और पूरा शहर उनकी इज्जत करता था। तो आप ऐसे उलमा के साथ रहे हुए पुराने लोग होंगे तो उनसे मुस्तफीद लोग फायदा उठा हुए होंगे और उनके खामादे से रखें। तो ऐसी बस्ती से आप गुजार हैं। मैंने ये जो वाक़या कहा बाहर वालों के लिए कहा, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, हम और आप नहीं सुन रहे हैं, ये बातें बहुत दूर तक नशर भी हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए कहा है, कर्नाटक वालों के लिए नहीं कहा। आप लोग तो माशाअल्लाह मुदशर हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, खासकर हाल इलाज से मैं कहूँगा कि एक है जरूरत और एक है मकसद। एक है जरूरत और एक है मकसद। जरूरत बदलती रहती, जरूरत बदलती रहती और हर आदमी की जरूरत अलग अलग है, लेकिन मकसद सबका एक ही और मकसद कभी बदलता है। इदारों का मकसद तालीम का जरिया बना, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का मकसद सही तालीम देना। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के जिम्मेदारों ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली, जो गालिबन 2002 से कामयाबी के साथ चल रहा है। और अभी आपने रिपोर्ट सुना कि 100 से ज्यादा फारिगात हैं और इस साल 21 फारिग हो रहे हैं। ये सिर्फ 21 नहीं है, बल्कि अगर अपनी अपनी जगह ये जाकर यहाँ जो कुछ सीखे हैं उसको कायम कर ले तो गोया कि 21 सेंटर कायम हुए दीन तालीम को जारी करने के। अगर उन्होंने मकसद को समझ लिया तो 21 सेंटर कायम
تو ضرورت بدلتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم انسان یا ہم مسلمان بھی اپنی پوری زندگی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگائے ہیں۔ حالانکہ ہماری ضرورتیں تو بہت پوری ہو گئی، ہم بچے تھے، ہماری ضرورت الگ تھی، پوری ہوئی نہیں ہوئی، جوان ہوئے ہماری ضرورتیں بدلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کیا، بوڑھے ہیں ان کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، عالم ہے ان کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، غریب ہے مالدار ہے سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ضرورتوں کے پیچھے بڑھ کر اپنی پوری زندگی کو اندھاکوں تکاثر میں شامل کر رہے ہیں۔ صرف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو امت محمدیہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ آخری نبی کی امت ہم کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ ہم کچھ حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں تو کس مقصد کے لیے؟ یہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے وہ کس مقصد کے لیے؟ ہم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ کس مقصد کے لیے؟ ہم کو یہ آنکھ، کان، ناک، دل و دماغ جو دیے ہیں وہ کس مقصد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن ان چیزوں کو جو دیا ہے وہ مقصد اگر سے پوچھ بیٹھے تو کیا ہم اس میں پورا اتریں گے؟ ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا، ہرگز ہم اس کو شکر ادا نہیں کر پائے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم مقصد کو سمجھیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اداروں کا کیا مقصد ہے، تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، تعلیم کیا ہم سے چاہتی ہے، حاصل کرنے کے بعد ہماری کیا ہے۔ یاد رکھیے ضرورت تو بہت پوری ہو جائے، عمر کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے ضرورتیں تو بہت پوری ہو جائے۔ آدمی اگر مقصد پر قائم ہے، مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے تو ضرور اس کے لیے جو ضرورتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پورا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مقصد پر قائم رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ اس دین کو سب سے پہلے ہم سمجھیں اور اس پر صحیح عمل کریں۔ آج جب یہ دین آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو داعی لوگ ہیں، عبداللہ بن دوسی عمری حفظہ اللہ ہے، ان سے پوچھئے کہ جب وہ دوسروں کے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں تو ان کو کیسے کیسے سوالوں کا جواب پیش کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کبھی ہم لوگ مرابار میں تھے، وہاں جو مہمان خصوصی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جب وہ لوگ دوسروں کو دین پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے مسلمان کہاں ہیں؟ آپ ساری دنیا کی اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپ کی سبوں میں کتنا اتحاد؟ آپ ان چیز کی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ چیزیں کتنی ختم ہوئی ہیں؟ آپ متحد رہنے کی بات کرتے ہیں، آپ کتنا متحد ہیں؟ تو مقصد کو پہچاننا، مقصد بہت ضروری ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کا مقصد قرآن کریم آخری نبی کو دے کر آخری امت کو اس کا جو اللہ کو تعالیٰ نے دیا اس کا مقصد یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف فارغات آپ بہت بہت مبارکباد دیتا ہے اور علاقہ بھی بہت سے مبارکبادی کا مستحق ہے، اور خصوصاً معلمین اور معلمات بھی، کیونکہ تعلیم دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کے دور میں پڑھنا پڑھانا بڑا مشکل ہو چکا ہے، کیوں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی ذاتی شوق سے تعلق ہے۔ ہر کام آدمی نہ چاہے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پڑھنا پڑھانا جب تک خود پڑھانے والے کو شوق نہ ہو اور پڑھنے والے کو شوق نہ ہو یہ مشکل کام ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں ایک بار ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا، اساتذہ کی انٹرویو لے تو ہسٹری کی ٹیچر ہم کو چاہیے تو ہم لوگ اس کو چیک کرنے کے لیے اتنا کہہ کہ ہسٹری کا ایسا سبجیکٹ ہے
اس میں خالی کاٹ مان لڑائی جھگڑا یہ وہ ہے، یہ کیا سبجیکٹ ہے؟ ہم اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ سے کتنی محبت، آدمی فوراً اٹھ گیا، کہا آپ کو ہم کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے یا میرے سبجیکٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے بلانا ہے، نمبر دلانے کے لیے بلانا ہے؟ تو ہم لوگ پوچھا اچھا آپ کو کتنا محبت ہے؟ کہا میں اپنے سبجیکٹ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ ہم نے اس کو فوراً سلیکٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ہسٹری جو کہ بورنگ سبجیکٹ آ جاتا ہے لیکن وہ سب سے بہتر طالب علم بناتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ سے محبت ہے۔ میں جو پڑھا رہا ہوں سب سے پہلے مجھے اس کی محبت نہیں ہوگی میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں؟ یا میرے اندر محبت ہوگی پڑھنے والے کو اس کی محبت نہیں ہوگی تو پڑھا کر کے بھی دے گا۔ اس لیے پڑھنا پڑھانا یہ بہت شوق کی بات، ذوق کا محبت کا کام، ہمارے اندر اس کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اور پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر دینی تعلیم حاصل کرنے والوں بہت ہی عبادت سے دیکھا جاتا ہے، آپ کے یہاں نہیں، عوام میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں ویسا نہیں سوچنا۔ میں کبھی بھی جب بھی میں اورنگاباد سے نکلا اور اس وقت ہمارے صدر کے کاکا عمر خانی وہ اکثر بچوں کو اس لیے سہولت دیتے تھے کہ عمرآباد کے بچے پڑھنے کے بعد جب ماحول میں جائیں، بڑے بڑے محلوں میں جانا ہو، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہو، وہ کبھی احساس بہتری میں مبتلا ہو، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے وہ اس زمانے میں بتائیں گے 77-78 میں ہمارے عمرآباد اس وقت ہمارے لیے بہترین انتظامات نے مدرسوں میں الگ الگ بیڈیں، شاور، یہ ساری چیزیں تاکہ بچے باہر جائیں جاؤں۔ بار آپ بھی تو کہ آپ جب روڈے میں نکلیں گے، پردے میں نکلیں گے، موس پیس کے ساتھ نکلیں گے، آپ دیکھیے کتنا حقیقی سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کو، لیکن ایسے وقت میں آپ کو ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسے وقت پر ان آیتوں کو یاد کیجیے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں خطاب کر کے کہا گیا اصبر علی ما یقولون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے جو کچھ یہ لوگ تانا دیتے۔ اتنی بار یہ آیت آئی ہے مکی ہے، سورہ قوف میں ہے، دوسری سورتوں میں ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کچھ آپ کو برا بھلا کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، آپ اس پر صبر۔ تو آپ کچھ عجیب ہیں کہ اس دین کی وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے سینہ اور دماغ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز عطا فرمایا ہے جو ساری دنیا سے بہتر چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو عطا فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت نہیں کیا اور بھی دوسرے حضرات ہیں، میں اپنے آپ کو یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں تو پہلے اکثر میں نہیں جاتا ہوں ایسا، صرف مدراس میں رہتا ہوں، لیکن جب میں نکلا تو مجھے کافی معلومات بھی ہو رہے ہیں جگہوں سے، معلوم ہے میری تقریر سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، لیکن آپ سب سے مل کر والے رشتے داروں کو دیکھ کر میرے اندر ایک خدمت پیدا ہوئی، میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا، اور آج تک میں نے کچھ نہیں کیا، اب ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والی نسل کے لیے میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے ملنے کے بعد یہ میرے بڑے حضرات ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، سماج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو باقی رہنے والا، یہی باقی رہنے والا۔ تو جب یہ باقی رہنے والا ہے تو ہم کیوں اپنا تن من دھن اس کے لیے لگائیں؟ کیا یہ کام صرف ادارے کے ذمہ داروں کا ہے؟ کیا یہ کام صرف معلمین اور معلمات کا ہے؟ نہیں، ہر کس و ناقص کو چاہیے کہ جس سے جو تعاون ہو سکے، جس سے جو خدمت ہو سکے، اس لیے کہ جب چار ہاتھ ملتے ہیں تب ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ 1928 میں مدرسہ ہے، وہ ڈپلیکیٹ میں گھوم رہے تھے، تو ایک عام طالب نے ان سے سوال کیا کہ یہ 5ویں جماعت کون سی؟ 5ویں
کی جماعت کرتے ہیں تمام کا مسئلے کا مطالعہ ہے حاضر جواب دیتا اللہ نے بہت دل کیا علماء کی مجلس کو تو مانا جواب دیتے عوام کو تو عوامی بات ہے انہوں نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو تم کسی کو مارنا چاہو تو کیسے مارو گے کیا اپنی انگلیوں سے ایسے مارو اگر ایسے میں مارو گے تو کیا ہوگا جیب انگلیاں ٹوٹے گی زخمی ہوگی اس کی وجہ سے دیکھو یہ چاروں کو موڑ لو اور یہ پانچواں جو ہے اس پر جما دو اس کے بعد مارو طاقت پیدا ہوگی نہیں ہوگی ہاں ضرور پیدا ہوگی یہی پانچواں ہے جو چاروں کو جما کر رکھنے والی یعنی جب پورے ملیں گے تو ایک طاقت ہوگی آپ سب ملیے ادارہ بہت اچھی ترقی کریں الحمدللہ کولا آندھرا بنگلور کہاں سے میں پورا رپورٹ دیکھا وہاں پر تھا شروع میں پڑھنے بیٹھ کی زیادہ بچیاں ہوتی تھیں بعد میں نے دیکھا کہ آندھرا کرناٹک کیونکہ یہاں سے قریب علاقہ ہے تو ان سبوں جگہ سے آ رہی ہیں آپ کی بستی کو پسند کر کے آ رہی ہیں آپ کی بستی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے امید ہے کہ ہر آدمی مقصد کو کوشش کرے گا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکراً ذمہ داران کا اساتذہ کرام کا سامعین و سامعات کا سب غالباً میں تیسری بار یہاں سے آپ کیا ہوں ایک بہت پہلے آیا تھا کہ اندر ایک مسجد کی وہاں مختار کے ساتھ اس کے بعد آپ کو بلائے تھے آیا تھا یہ تیسرا دورہ میرا ٹورنامنٹ کا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کچھ خدمت دینا چاہے تو آئندہ کا مالک وہ ہے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ التماس اور گزارش کرتا ہوں ہمارے اس جلسے کے صدر محترم فضل حسین یس کمال الدین جمالی مدنی حفیظہ اللہ وہ تشریف لے آئیں اور خطبہ صدارت سے مستفید فرمائیں
நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய குடியரசு என்ற இந்த கல்வி ஸ்தாபனத்துடைய 17வது ஆண்டு நிறைவு நிகழ்ச்சியிலே நாம் இந்த அவையிலே மொழியை பொறுத்தவரையிலே இதுவரை நீங்கள் உருது மொழியை செவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இனிமையான உருது மொழியிலே சொல்லப்படுகின்ற அறிவுரைகளையும் விளக்கங்களையும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு வேறுபட்டு தமிழ் மொழியிலே சில உரைகளை வழங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நான் இருக்கின்றேன். இங்கே வேளாண்மை பொறுத்தவரையிலே இது தமிழ் பாதி தமிழும் பாதி உருதையும் கொண்ட ஒரு பகுதி. உருதும் புரியும், தமிழும் புரியும். ஆனால் இங்கே தமிழ் புரியாத மக்கள் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் நினைக்கிறேன். அதாவது ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற பகுதியிலிருந்து வருகின்ற அந்த சில சகோதரர்களுக்கு வருமானால் தமிழ் புரியாமல் இருந்தார். இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். அன்புக்குரிய சகோதரர்களை, இந்த குடியிருப்பு மாநாட்டு முஸ்லிமின் என்ற இந்த கல்லூரி, இஸ்லாமிய கல்லூரி போகப்பட்டு 17 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இந்த கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே இது நமது ஜமியத்து அஹ்லுல் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் என்ற மாநிலம் தழுவிய அந்த பேரமைப்பின் ஒரு கிளையாக செயல்படக்கூடிய இந்த பேராம்பேட் கிளையின் நிர்வாகத்தின் மூலம் நடைபெறுகின்ற ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் கல்லூரி. நமது இந்த கன்னியாவை பொறுத்தவரையிலே அது போக்கப்பட்ட ஆரம்ப காலத்தில் 1980களில் போக்கத்திலே இந்த பேராம்பேட்டை உள்ள சகோதரர்களோடு ஏகத்துவ கொள்கையை தமிழ் மக்களையும் இந்த பகுதியிலும் மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்ற விருப்போடும் ஆர்வத்தோடும் இந்த பகுதியில் உள்ள மக்களெல்லாம் சகோதரத்துவ பாசத்தோடும் அன்போடும் செயல்பட்டு இந்த தமிழகத்தின் வட பகுதியில் இருக்கின்ற இந்த மேலாண்மையிலிருந்து தமிழகத்தின் தென்கோடி முனை கன்னியாகுமரிக்கு கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மார்க்க பணியை பங்குவிட்ட காலம் காலம். அப்படிப்பட்ட ஒரு விறுவிறுப்போடும் சகோதரத்துவ பாசத்தோடும் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜமியாவுடைய லட்சியம் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை அதனுடைய புதிய வடிவை குர்ஆன் சுன்னாவுடைய ஒளியை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்ற உன்னதமான லட்சியத்தோடு துவங்கப்பட்டு இந்த சமுதாயத்திற்கு குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கு அழைப்பாளர்கள் தேவை. குர்ஆன் சுன்னாவை கற்றறிந்த அழைப்பாளர்கள் தேவை. அந்த அழைப்பாளர்கள் மூலமாகத்தான் சமூகத்திலே அறிவு கண்ணை திறக்க முடியும் என்ற உயர்வான லட்சியத்தோடு கல்வி ஸ்தாபனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து குறிப்பாக பெண்களிடையே கல்வி புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தமிழகத்திலே பெண்களுக்கு மட்டும் 10 கல்லூரிகள் வேளாண்மையில் எப்படி இந்த குடியரசு மாநாட்டு முஸ்லிமின் என்ற இந்த கல்லூரி சிறப்பாக பெண்களுக்காக உருது மொழியை மீடியமாக கொண்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதோ இதே போன்று தமிழகத்தின் பல பகுதியிலும் 10 கல்லூரிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழை மீடியமாக கொண்டு 10 கல்லூரிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி கோட்டாரை பதியேற்றுக்குழா பெண்கள் கல்லூரி, கோயம்புத்தூரிலே ஜாதுசாகர் கல்லூரி, திருப்பூரிலே முனிகி பெண்கள் கல்லூரி, சென்னையில் முஸ்லிம் பெண்கள் கல்லூரி, திருச்சியிலே இஸ்லாமியா பெண்கள் கல்லூரி, ராயப்பேட்டையிலே காமியத்துல் முஹ்சினாத், இப்படி 10 மேற்பட்ட கல்லூரி. அதில் ஒரு கல்லூரி தான் கன்னியாகுமரி நடைபெறுகின்ற அந்த கல்லூரிகளிலே ஒரு கல்லூரி தான் இந்த குடியரசு மாநாட்டு முஸ்லிமின் கல்லூரி. இந்த கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்ட பின்பு இந்த கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பு உள்ள நிலையை நாம்
பெண்கள் கல்லூரிகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட பின் பெண்கள் கையில் ஏற்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி. நாம் ஏன் இந்த உலகத்துக்கு பிறந்தோம், ஏன் வாழ்கிறோம்? துனியாவுடைய மக்சத் எனக்கு அவர் குட்டிக்காட்டாங்க. மக்சத் துனியாவுடைய மக்சதை இந்த சமுதாய மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு இதை துவங்கப்பட்டு இன்றைக்கு பெண்கள் ஒரு மகத்தான விருதுக்கும் ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். இந்த கல்லூரிகளில் இருக்கிற மார்க்கத்தை குரான் ஒளியை கற்றுத் தேடிய பல தாகியாக்கள், மாலிமாக்கள், ஆய்வாக்கள் உருவாகி சமூகத்தின் பல பகுதிகளிலே தங்களுடைய பொறுப்பை, தங்களுடைய மசூலியத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரியிலிருந்து சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட தாகியாக்கள் கற்று வெளியே சென்றிருப்பதாக ஏறக்குறைய. அதே போலதான் நேற்றைய தினம் தேனி மாவட்டம் உத்தரப்பாளையத்தை அழைத்திருக்கின்ற கோம்பை என்கின்ற ஒரு ஊரிலே நமது ஜமியா மூலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வசதியோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதுதான் இதாயத்தின் நிஸ்வான் பெண்கள் அங்கே 10 மாதங்கள் தாய்மார்களாக அவர்கள் சான்றிதழை பெற்றார். அதனுடைய ஒரு பேங்காக மதுரையும் கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறார். அதிலிருந்தும் 100 கணக்கான அதிகமாக வெளியாகிறார். அங்கே படித்தவர்கள் பாருங்கள் என்று தாவா பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் இருந்து ஆரம்பித்து பெருமாள் வரை தமிழகத்தின் நாலா பாகங்களிலும் இந்த கல்விக்கூடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஏராளமான பெண்கள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதெல்லாம் சிறப்பு. இந்த குடியரசு பலான் முஸ்லிம் என்ற பேனாவீட்டை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி நிறுவனத்துடைய சிறப்பு ஒரு தனிச்சிறப்பு. மற்ற கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு சிறப்பு. இங்கே உருது மொழியை ஈடியமாக போதனா மொழியாக நடைபெறுகிறாலும் இந்த கல்லூரியை ஏனாவை சார்ந்த மாணவிகள் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தின் பகுதியில் உள்ள மாணவிகள் இங்கே கல்கிறார்கள். அதோடு கூட ஆந்திரா, கர்நாடகா, மும்பை, இன்னும் பல மாநிலத்தில் இருந்துள்ள மாணவிகள் இங்கே கற்பது என்பது ஒரு பரந்து விரிந்த ஒரு கல்வியை பரப்பி பல பாகங்களில் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு மகத்தான வாய்ப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை நான் முதல் அமர்வு மாணவிகள் இங்கே படித்த மாணவிகள் தங்களுடைய கற்ற கல்வி, தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துகின்ற நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கிறது. அவர்கள் ஏறக்குறைய ஒரு 14 மாணவிகள் அவர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தலைப்பின் கீழ் அவர்கள் இங்கே உரை நிகழ்த்தினார்கள். அது மட்டுமல்ல, அதனுடைய விசேஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 4 விதமான மொழிகளை அவர்கள் இங்கே உரை நிகழ்த்தினார்கள். தமிழ், உருது, தெலுங்கு, கன்னடம், அரபி 5 மொழியிலே அவர்கள் இங்கே அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதெல்லாம் இந்த கல்வியினுடைய மற்ற வகையிலாம் தமிழ் மட்டும்தான். இங்கே இந்த இந்தியாவில் இருக்கின்ற முக்கிய மொழி உருது அல்லாத மற்ற மொழிகளை கர்நாடகா, தெலுங்கு போன்ற அந்த மொழியிலும் தாவத்தின் மகத்தான பயிற்சி இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பாராட்டப்படக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. ஆந்திராவில் தன்னுடைய பணியை செய்கிறார்கள், கர்நாடகாவில் செய்கிறார்கள். பொதுவாக முஸ்லிம்கள் அந்த பகுதியை உருதை தங்களுடைய மொழியாக அவர்கள் கொண்டிருந்தாலும் கூட உருது தெரியாத பல மக்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை இஸ்லாத்தை கொண்டு வர வேண்டுமானால் அதன் மொழி முக்கியமாக இருக்கிறது. கர்நாடகாவை பொறுத்தவரையிலே முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு உருது தெரியாது. அவர்களிடத்திலே போய் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமானால் அந்த மொழி அவசியம் தெரிகிறது. மொழி ஒரு வசதியாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு மார்க்கத்தை புரியப்படுவது அதேபோதான் தெலுங்கு, அதேபோதான் தமிழ். எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான பயிற்சியும் இங்கே கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே இங்கே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அந்த முயற்சிகளுக்கு சமுதாயம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்.
கல்வி பணியை ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மகத்தான கூலி கொடுக்கிறார். கல்வியை கற்கின்றவர்கள், கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கின்றவர்கள், கல்வியை கற்கின்றவர்கள், கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கின்றவர்கள் இருவருமே அல்லாஹ்விடத்திலே சிறப்புக்குரியவர்கள், மகத்துவமிக்கவர்கள், சிறந்தவர்கள் என்று நாம் சொல்லலாம். கைகளுக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லமஹு, கைகளுக்கும் உங்களை சிறந்தவர்கள் என்கிறார். கல்வியை தான் சிறப்பை தீர்மானிக்கிறார்கள். செல்வத்தை வைத்தோ, ஆட்சியை வைத்தோ, பட்டா பதவிகளை வைத்தோ ஒரு மனிதனுடைய சிறப்பை இஸ்லாம் தீர்மானிக்கிறது. கல்வியை தான் சிறப்பு. அதை அல்லாஹ்வும் தான் சொல்கிறான். கல்வியால் தான் ஒரு மனிதன் வேறுபடுகிறான். கல்வியால் தான் மனிதர்களுக்கு இடையே வேறுபாடு இருக்கிறது. இது சாரா. கல்வியை கற்றவர், கல்வியை கற்றார், கற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள். அதான் அல்லாஹ் கேள்வி கேட்கிறான். குல் ஹல் யஸ்தவி அல்லதீன யஅலமூன வல்லதீன லா யஅலமூன். அல்லதீன யஅலமூன வல்லதீன லா யஅலமூன். கற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள். இது சாரா. இரண்டு சாராக அல்லாஹ் பிரித்து இருவரும் சமமாக கற்றவர்களுக்கு உயர்ந்த ஆற்றல் இருக்கிறது, அறிவு இருக்கிறது, மரியாதை இருக்கிறது. உங்களை கல்வி வழங்கப்பட்டவர்களுடைய வரலாற்றுகளை அந்தஸ்தை அல்லாஹ் உயர்த்திக் கொண்டே போகலாம். குரானை காமித்தார்கள். நாளை வகை நாளிலே குரானை கற்றவர்கள் அந்த குரானை ஓத சொல்லி ஓத